الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات اللهم صل على I would like to welcome Jabir to come on the stage and recite Amman Kabad. Salawat. ہمارے دیگر سلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات اللهم صل على محمد وعلى میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے بغض حیدر ہے جن کے سینے میں کیا ملے گا انہیں مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنی لگے پسینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا مومن کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا فضل رحمان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا فضل رحمان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا قد محمد کا سایہ قربان ہو گیا ہوگا صلوات اللهم صل على محمد سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے آپ 12 کو سناتے ہیں ہم 17 کو ارے 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صلوات اللهم صل على محمد وعلى رسول خدا کے میں قصیدہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے ماشاءاللہ مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے خوش ہے مومن سبھی آج ہر لب پہ صلی اللہ ہے مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے جہاں میری سوچوں کی ہے انتہا وہاں تیری مدحت کا آغاز ہو ثنا خوان ہوں رب کے محبوب کا میں کیوں اپنے مقصوم پہ ناز ہو آج نعت نبی خود خدا میرے سنگ پڑھ رہا ہے مسکراؤ سبھی آج جشن
حبیب خدا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں بھر کی خوشیاں ہے یکساں یہاں حبیب خدا کا یہ میلاد ہے. کسی اور کی بات کرتا نہیں یہاں ہر حلالی کا دل شاد ہے. پر عدوِ نبی جشن کو دیکھ کر جل رہا ہے. مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے جو کہا ماشاءاللہ. میرے مصطفیٰ تیرے سلمان کا زمانے میں مشہور ایمان ہے. مجھے ہے قسم تیرے سلمان کی مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہے. ایسے ایمان سے تیری چوکھٹ پہ سجدہ کیا ہے. مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے. خوش ہے مومن سبھی آج ہر لب پہ صلی اللہ ہے. مسکراؤ سبھی آج جشن حبیب خدا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مامنی جیسا شاہ میں سیدھا بڑا ہی سخی ہے علی کا گھرانہ کہیں اور جانا مناسب نہیں ہے. بڑا ہی سخی ہے بڑا ہی سخی ہے علی کا گھرانہ کہیں اور جانا مناسب نہیں ہے. سبھی کچھ ملے گا سبھی کچھ ملے گا در مرتضیٰ سے کہیں اور جانا مناسب نہیں ہے. بڑا ہی سخی ہے. ایک تولا ایک تولا جو کہ جنت کے مین گیٹ پہ کھڑا ہے. ان کی نمازیں روزے حج زکوٰۃ سب کچھ کمپلیٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دینا. تو فرشتوں نے پوچھا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کے دلوں میں ملا ہے علی کی نہ سینے پہ ماتم کا کوئی نشان ہے. نہ ان کے دلوں پہ ملا ہے علی کی نہ سینے پہ ماتم کا کوئی نشان ہے. یہ جنت تو پاک یہ جنت تو پاک طاہر جگہ ہے. یہاں ان کا جانا مناسب نہیں ہے. بڑا ہی سخی ہے. منکر میں گزرنے کی یہاں سے تاب نہیں ہے. منکر میں گزرنے کی یہاں سے تاب نہیں ہے. ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. تم جو تام کے چلتے ہو جبین کو اپنی یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. بات کا واقعہ تو آپ کو سب کو پتا ہے. مجھے خوف ہے تو سانپ سے ڈر رہا ہوں. میری
جان آؤ بچا لو محمد اگر پھر خدا نے اگر پھر خدا نے دیا ایسا موقع مجھے ساتھ لانا مناسب نہیں ہے بڑا ہی بلی کا نام تو شروع کرنا کم توڑنا چڑھے تو مینو پاڑ رہی علی بلی کا نام تو شروع کرنا کم توڑنا چڑھے تو مینو پاڑ رہی کم جڑا بھی کرے جورا علی دسک تیرا کم کوئی اڑے تو مینو پاڑ رہی علی علی کر کے گال وچ بڑھ جا تین سب چلے تو مینو نعرہ حیدری جیو جیو درود محمد علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن ہے نماز اقامت حسین ہے قرآن ہے نماز امامت حسین ہے قرآن کی صفوں پہ امامت حسین ہے تیرے لبوں پہ کرتے قرآن روز شب قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسین ہے غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کر سکتا غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا رسول ہونے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا درود محمد علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل حسین اسلام کی شان ایک سیدھا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں رضا حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا رضا حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا وفا کے اس امتحان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں درود محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل دارین کا محمد. سلطان حسین ابن علی ہے جیو دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے سب بازو بلند کر کے نعرہ حیدری جیو لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں تم جس کو بھی مان لو ہمارا حسین ہے جیو تم جس کو بھی مان لو ہمارا حسین ہے دنیا میں ہم کو سب سے
प्यारा हुसैन है। जिस ला इलाहा को पढ़ के मुसलमान तब हुए, उस ला इलाहा को अब भी सहारा हुसैन है। माशाअल्लाह, नारा हैदरी। करेगा कौन इस तरह, करेगा कौन सामना, यजीद वक्त का जहां, करेगा कौन सामना, यजीद वक्त का यहाँ। हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। एक स्पेशल एक दूसरा है, तो गौर कीजिएगा। नबी वली वसी सभी खुदा के इश्क में मुब्तला, नबी वली वसी सभी खुदा के इश्क में मुब्तला, खुदा के आशिकान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन और आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि। करता से शफात के सिवा और भी कुछ मांग, करता से शफात के सिवा और भी कुछ मांग, माशर में मुद्दत की जज़ा और भी कुछ मांग, जन्नत मुझे बख्शी तो सदा ऐब से आई, शब्बीर के मातम का सिला और भी कुछ मांग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। I would like to call Heather Ali to recite a qasida. Salawat. माइक निकाल के दे दो हाथ में। या
دیگر صلوات. سلسلہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ I came up with another saying of Imam Ali alayhi salam. So I'm going to continue with English and Urdu is mixed especially for the young one. So inshallah the first this is the second saying to me how to live life and how to make your life better and how to have a successful life. So that's the main aim of this saying. So Maulana Ali Islam said that reduce your burden so that you can catch up the people who are successful. So that's a very short saying, but we need to go a little bit more detail. کہ اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو. جو سمپل فارم ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی مانند ہے. کچھ اس سے پہلے مسافر تھے جو منزل تک پہنچ گئے, کچھ پیچھے آ رہے ہیں. انسان کی منزل مقصود وہ کمال ہے جس کمال کے حصول کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. اسے عرفا کی زبان میں سلوک اللہ کہتے ہیں. انسان نے زندگی کے سمندر میں اپنی کشتی ڈالی ہے. اس کشتی میں اسے تند و تیز ہواؤں کا اور بکھری ہوئی اور متلاطم موجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑا سا دقیق اردو ہے, اس کو میں سمپل فارم میں لے کے آؤں گا کہ زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں تو ہر جگہ پہ ایک امتحان ہے, اور اس امتحان کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ خود اس دنیا کی محبت ہے. چاہے وہ مال کی محبت ہو, چاہے وہ اولاد کی محبت ہو, چاہے وہ اقتدار کی محبت ہو. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری لائف کے اندر آتی ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. اب یہ جو فیصلہ ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے کہ کیا ہم نے کس چیز کو پرائورٹائز کرنا ہے. Are we going to prioritize the will of Allah? Are we going to prioritize our own will? So these are the two things. Okay? یا تو ہم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کریں, چاہے وہ جس جگہ پہ بھی ہو, جس موڑ پہ بھی ہو, تو ہم وہاں پہ پرائورٹائز کس کو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو یا دنیا کو یا دنیا کے حصول کو کرتے ہیں. تو یہ اس میں اسی چیز کے اوپر مولا نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ زور دیا ہے. آگے اس کی تفصیل میں ہے کہ ایسی حالت میں جس کا سامان جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کا سفر اطمینان بخش ہوگا. اب یہی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جو لائف کے اندر جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, جہاں پہ بھی ہیں ہم, جہاں بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا فیملی لائف ہے یا جہاں بھی ہیں, جتنے ہمارے اندر رسپانسبلٹیز کم ہوں گی, جتنی ہمارے اس میں مراد جو ہے جو ہم بات رسپانسبلٹیز کی کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں, اس چیز سے کتنی زیادہ ہماری جو ہے نا کتنی زیادہ لگن ہے, کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے کہ جتنی اس کی دنیا کے اندر کم اٹیچمنٹ ہوتی ہے اتنا اس کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. تو یہ چیز اس کو کہا گیا ہے کہ اپنا جو مال ہے, جو یہ سفر کا جو بھی مال ہے, اس کو کم رکھے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیچمنٹ کو کم رکھے. دنیا کے ساتھ جو ہے نا جتنی کم اٹیچمنٹ ہوگی اتنے ہم آگے بڑھیں گے. آگے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سامان اس کے پاس ہے اسے بھی کبھی سمندر میں پھینکنا پڑے تب کہیں وہ نجات پا سکتے. کبھی کبھی ہمیں we have to let the things go away as well to make our life easier. Okay? تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. اور دنیا کی محبت, مال و دولت سے الفت اور خواہشات کے تپیڑوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھنا پڑتا ہے. کہ یہ سب ہوتے ہوئے جب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے, چاہے جتنی ہماری خواہشات ہیں, جتنی ذمہ داریاں ہیں, جتنی فیملیز ہیں, کام ہیں, ان چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مولا اس میں ہمیں فرما رہے ہیں جس نے دل کو ان محبتوں اور خواہشات کے بوجھ سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ان کے بوجھ تلے دب گیا وہ ناکام اور نامراد ہوا.
जो लोगों के हकूक़ अदा करता रहेगा, अल्लाह के अहकाम बजा लाता रहेगा और दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जात से दामन को बचाता रहेगा, आसानी से मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। बल्कि जो कामिल होते वो राह के भटके हुए और राहों और ख़ताओं के बोझ तले दबों का सहारा बन जाते हैं और इन्हें भी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि मैं अकेला इस सफ़र में अपने आप को कामयाब की तरफ लेके जाऊं। अगर मेरे अंदर जितना ज़्यादा तकवा है, जितनी मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, ये जितना मेरे अंदर ये ताकत है, ये पावर है, मैं अपने साथ दूसरे लोगों को भी साथ लेके जा सकता हूँ और उन लोगों को भी कामयाबी की तरफ लेके जा सकता हूँ। इसलिए जो शख्स दुनिया के बोझ दुनिया के समंदर में फेंक दे और जिसकी जिंदगी कश्ती जज्बा इंसानियत की लहरों पर रवां दवा हो, वो एक अच्छे मल्लाह की तरह बहुत से गर्क होने वाले लोगों की निजात का दामन बन जाएगा और वही इंसान कामिल है। और इसमें मतलब मुझे एक कौल याद आ गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, एक दुरूद यानी दुनिया के अमाल में सबसे बेहतरीन अमल जो है ना, ये मौला का फरमान है कि दुनिया के अमाल में सबसे बेहतरीन अमल जो है ना वो इंसानियत की खिदमत है। और जो इंसान अपने आप को इस कमाल पे ले आता है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है ना वो इंसानियत की खिदमत होती है। और वो तभी होता है जब वो खुद अपने आप को हल्का कर ले, इस दुनिया की अटैचमेंट। ये नहीं है कि हम बिल्कुल दुनिया को छोड़ देंगे, ये नहीं है कि हम इससे किनारा कशी कर लेंगे, मतलब इस दुनिया को साथ लेते हुए। मुझे याद है आज तकरीबन 4-5 साल पहले हमारे बहुत से दोस्त आते तो यहाँ पे कुरान तफसीर की क्लास होती थी, तो उसमें डिस्कशन एक चली थी कि हम किस तरह करें कि ये दुनिया को और आखिरत को साथ लेके जाए, इसको करें किस तरह। तो बड़ी प्यारी लफ्ज़ उन्होंने कहा था कि ये जो वॉल्यूम है ना ऊपर नीचे करने वाला, कि किस तरह हमने, ये हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि दुनिया की मोहब्बत हमें कंट्रोल करे बल्कि हम दुनिया की मोहब्बत को कंट्रोल करें। तो इसके साथ आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।